رسالت نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت سر محمد و اہل بیت محمد صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الافضل الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین وسیدنا ومولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین والمنافقین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والقرآن الحمید وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة الجاهلية صلوات بلی خاندان اہل بیت دعائے خالق الامر ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے تمام مومنین کی گھروں پر اپنی خاص رحمتوں کا نزول فرمائے دعائے خالق الامر ہم سب کو صحیح معنی میں اپنے بچوں کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے دعائے خالق الامر جو مومنین بیمار ہیں ان کو شفائے عاجل فرمائے آپ جتنے بھی یہاں پر تشریف فرما ہیں جتنے بھی یہاں پر نہیں آ سکے ان کے مرحومین کی بخشش فرمائے ان کی قبول پر اپنی خاص رحمتوں کا نزول فرمائے ہم سب کو یہ توفیق دے کہ ہم صحیح معنی میں اسلام کو پڑھ سکیں اور اس پر عمل کر سکیں ہمیں توفیق دے کہ ہم صحیح معنی میں قرآن مجید کی تعلیمات کو پڑھنے سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی ہمیں صحیح معنی میں خالق منان توفیق عطا فرمائے اپنے ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند سلوات برادران عزیز بزرگان علماء کرام جیسا کہ شاید آپ کو معلوم ہے کہ جو موضوع ہمارا آج کا اس درس کا ہے وہ ہے نظام مہدویت اور ہماری ذمہ داری یعنی نظام مہدویت کیا ہے یہ موضوع ایسا موضوع ہے جو عالم بشریت میں بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے یہ موضوع فقط تشیع کے ساتھ مختص نہیں یعنی نظام مہدویت فقط تشیع کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ پوری بشریت کا مسئلہ پوری انسانیت کا مسئلہ تمام معاشروں کا مسئلہ کیسے نظام مہدویت کے حوالے سے ہم جب بات کرتے ہیں تو ہمارے سامنے 3 طرح کے مفاہیم آتے ہیں ابھی ہم مصداق کی بات بعد میں کریں گے پہلے مہدویت کے مفہوم کی بات کرتے ہیں یعنی مہدویت کس کو کہتے ہیں تو اس حوالے سے دوستو بزرگان 3 طرح کے مفاہیم نظام مہدویت کے حوالے سے ایک مفہوم عام ہے یعنی مفہوم بین المللی انٹرنیشنل عالمی مفہوم بین الاقوامی کیا مطلب یعنی ہر مکتب ہر مذہب ہر دین اس بات پر عقیدہ رکھتا ہے کہ آخری زمانے میں کوئی ایک ایسی ہستی آئے گی جو پوری زمین کو عدل و انصاف کے ساتھ بھر دے گی یعنی یہ جو مفہوم ہے یعنی مہدویت کا جو تصور ہے یہ کلی ہے عمومی ہے
یعنی ہر دین، چاہے وہ الہی دین ہے چاہے وہ غیر الہی دین، ابراہیم دین ہے، ابراہیمی دین ہے، چاہے وہ غیر ابراہیمی دین ہے، مسلم دین ہے یا غیر مسلم دین ہے، توجہ فرمائیں۔ یعنی اگرچہ یہودی ہے، عیسائیت ہے، حتیٰ کہ ہندوازم ہے، زرتشت ہے، کوئی بھی دین ہے، اصل مہدویت میں سب متفق ہیں، یعنی اس بات میں ان کا اتفاق ہے کہ کوئی نہ کوئی شخصیت آخری زمانے میں آئے گی، وہ جو دنیا اور معاشرہ ظلم و بربریت سے بھرا ہوا تھا اس معاشرے کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ یہ چاہے ہندو ہے وہ بھی بات مانتا ہے، عیسائی ہے وہ بھی مانتا ہے، یہودی ہے اس بات پر وہ عقیدہ رکھتا ہے، چاہے وہ اسلامی فرقے سے کسی سے بھی تعلق رکھتا ہو، وہ اس بات کا قائل ہے کہ ایک نہ ایک دن اللہ کے نظام کو پوری زمین پر قائم ہونا ہے، عدالت کا راج ہونا ہے، عدالت میں قائم ہونا ہے، لیکن اس میں اختلاف یہ ہے کہ ہر مکتب اپنا اپنا امام مہدی رکھتا ہے۔ توجہ فرمائیں، یعنی اصل مہدویت میں ہر بشر کا اتحاد، ہر نظریہ، ہر دین، ہر طرز تفکر اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ عدالت قائم ہوگی۔ کوئی حضرت عیسیٰ کو مسیحا سمجھتا ہے، کوئی کسی کو سمجھتا ہے، کوئی کسی کو سمجھتا ہے، لیکن مکتب اہل بیت یعنی تشیع کا یہ درہ امتیاز ہے، وہ جس کو مہدی مانتے ہیں وہ وہی مہدی ہے جو اللہ کی طرف سے آنے والا ہے، جس کی بشارت نہ صرف ہمارے اماموں نے دی ہے، جس کی بشارت 1,24,000 انبیاء نے دی ہے، جس کی بشارت پیغمبر اسلام نے دی ہے، جس کے بارے خود پیغمبر نے فرمایا لَوْ لَمْ يَبْقَ مِنَ الدَّهْرِ إِلَّا يَوْمٌ وَاحِدٌ، اے میرے اصحاب تم بھی سن لو اور قیامت تک آنے والی نسلوں کو بھی بتا دو، اگر یہ دنیا یہ زمانہ ختم ہونے میں سے ایک دن بھی باقی بچ گیا تو لا یبعث اللہ رجلا من اہل بیتی، تو اللہ میرے اہل بیت میں سے ایک شخص کو بھیجے گا، وہ شخص کرے گا کیا؟ یملأ الارض عدلا و قسطا کما ملئت ظلما و جورا، وہ شخص آ کر اس پوری زمین کو عدل و انصاف کے ساتھ اس طرح بھر دے گا جس طرح وہ پہلے ظلم و جور کے ساتھ۔ یہ پیغمبر اسلام نے کہا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی نہ کوئی ہستی ناراض ہو کے سنتے ہیں، آپ کے وقت کے امام کی بات کر رہا ہوں۔ اصل مسئلہ یہ ہے معذرت کے ساتھ، اس طرح کے موضوعات ہمارے سٹیج سے بیان بھی نہیں ہوتے، اگر ہوتے ہیں تو فقط اتنا ہے کہ آنے دو امام کو، ہم آپ سے پوچھ لیں، فقط ہی زیادہ سے زیادہ اگر بات ہو بھی صحیح تو ایک ہستی آنے والی ہے، ہمارا 12واں امام آنے والا ہے، وہ گردنیں اڑا دے۔ یعنی پاکستان کے معاشرے میں یہ تصور دیا گیا ہے بھائی جس نے آ کے اللہ کے نظام کو برپا کرنا ہے اس ہستی کے بارے ہمیں علم ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ اس نظام کے بارے ہمارے جوانوں کو علم ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ نظام کون سا لے آئیں گے؟ پوری دنیا کے نظامات پر جو میں نے آپ کے سامنے ایت تلاوت کی ہے، انشاءاللہ اس کا ترجمہ بھی بیان کریں گے۔ ان مفاہیم کو بیان کرنے کے بعد دیکھیں کہ کتنا اہم موضوع ہے یہ، جو عالمی موضوع ہے، ہر دین کے ساتھ مربوط ہے، ہر دین نے اس کی بات کی ہے، اور جس نے آ کے اللہ کے نظام کو پوری دنیا پر قائم کرنا ہے وہ نظام چھوٹا نظام نہیں ہے۔ تو یہ پہلا مفہوم ہے مہدویت کے بارے، یعنی اصل مہدویت میں سب دین برابر کے شریک، یہ عقیدہ رکھتے ہیں۔
کہ ایک ہستی آئے گی وہ عدالت قائم کرے گی، ہر کوئی اس میں شریک ہے، عقیدہ رکھتا ہے۔ دوسرا مفہوم اس کا نام ہے مفہوم مشترک اسلامی۔ کیا مطلب؟ یعنی اسلامی تمام فرق، تمام اسلامی فرقے اس بات پر متفق ہیں کہ ایک ایسا زمانہ آئے گا جس زمانے میں امام مہدی علیہ السلام کی حکومت قائم ہوگی۔ غور کیجیے گا، پہلے مفہوم میں فقط ایک بات ہے کہ کوئی نہ کوئی آئے گا۔ دوسرے مفہوم میں جو اسلامی فرقوں کے درمیان میں رہ جائے اس میں باقاعدہ نام بھی دیا گیا ہے کہ امام مہدی آئیں گے اور وہ حکومت قائم کریں گے۔ اختلاف کہاں ہے سنی شیعہ میں، اسلامی فرقوں میں؟ وہ یہاں پر اختلاف یہ ہے کہ کچھ اسلامی فرقے یہ کہتے ہیں کہ امام مہدی نے اب اس دنیا میں آنا ہے اور پیدا ہونا ہے۔ یہ بعض اسلامی فرقے اس انداز میں اختلاف کرتے ہیں، لیکن امام مہدی کے نام پہ اختلاف نہیں ہے، وہ ہر فرقہ مانتا ہے۔ لیکن کچھ مسلمان ایسے فرقے ہیں کہ جو اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ نہیں، امام مہدی وہ پہلے آ چکے ہیں، اب وہ پردہ غیبت میں غائب ہے۔ ایک یہ کنسپٹ ہے اسلامی فرقوں میں۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ کون کس طرح اس مہدی کو لیتا ہے اور اس کی اتباع کرتا ہے، اس کو فالو کرتا ہے، یہ دوسرا مفہوم ہے۔ یعنی اسلامی فرقے باقاعدہ نام کے طور پر بھی، یعنی کوئی مسلمان فرقہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ امام مہدی نہیں آئے گا۔ کسی کی شخصی رائے تو ہو سکتی ہے، لیکن فرقے کے طور پر اسلامی فرق میں ایسا اختلاف نہیں ہے، بلکہ اختلاف آنے میں ہے، وہ انشاءاللہ بعد میں واضح کریں گے۔ تیسرا مفہوم عزیزان یہ ہے مفہوم مہدویت، مفہوم خاص۔ کیا مطلب؟ یعنی جب ساری بشریت، پوری انسانیت اس بات پر متفق ہے کہ ایک شخصیت آنے والی ہے، تو وہ کیوں نہ کہ پوری کی پوری بشریت اس ہستی کی طرف حرکت کرے، اس کو یاد کرے، اس کا ذکر کرے، اس نظریے کو اور شخصیت کو پڑھے، اور پورا کاروان بشریت اس ہستی کی طرف سفر کرے۔ اس کو کہتے ہیں مفہوم خاص، یعنی اجتماعی حرکت۔ تو عزیزوں یہ تو ایک پتہ چل گیا کہ جب تک انسانیت اور بشریت کا کاروان ایک حقیقی ہستی کی طرف حرکت نہیں کرے گا، یہ معاشرہ امن والا نہیں بن سکتا۔ اس معاشرے کے اندر روحانیت نہیں آ سکتی، اس معاشرے کے اندر امنیت نہیں آ سکتی، اس معاشرے کے اندر پاکیزگی نہیں آ سکتی، اس معاشرے کے اندر شعور نہیں آ سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر یہ معاشرہ اور انسانی کاروان پاکیزگی کی طرف اور پاک شخصیت کی طرف جب تک حرکت نہیں کرے گا، پاکیزگی نہیں آئے گی، طہارت نہیں آئے گی۔ لا محالہ بشریت کو کس طرح سے برکت ہوگی؟ بشریت کو دنیا کی طرف اور مادی چیزوں کی طرف حرکت نہیں کرنی چاہیے، اس ایسے نظام کی طرف حرکت نہ ہو کہ جو اللہ سے دور کر دے، بلکہ ایسی شخصیت اور ایسے نظام کی طرف حرکت کرنی ہوگی جو نظام اللہ کے قریب کر دے۔ مجھے وہ نظام کون ہو سکتا؟ وہ کون سا نظام ہے؟ جس نظام نے انسانیت کو اللہ کے قریب کرنا ہے، اور جس نظام کو آ کر اس عظیم ہستی نے پوری دنیا پر قائم کرنا ہے، وہ کون سا نظام ہے؟ اس کے بارے قرآن نے سورۃ توبہ کی اس آیت میں فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق۔ اللہ وہ ہے کہ جس نے اپنے رسول کو بھیجا ہے نظام ہدایت دے کر و دین حق دے کر۔ کیوں بھیجا ہے؟ لِیُظْہِرَهُ عَلَى الدِّینِ کُلِّهِ، تاکہ وہ اپنے دین کا غلبہ تمام ادیان پر قائم کرے۔ یعنی اللہ اپنے دین کا غلبہ باقی دنیا کے تمام نظامات پر غلبہ عطا فرمائے۔ وَلَوْ
کارہ المشرکون، اگرچہ یہ غلبہ دین کا کامیاب ہونا یہ مشرکین کو اچھا نہ لگے. توجہ فرمائیں، یہ بات اللہ کا وعدہ ہے. پورا جتنا بھی دنیا کا سسٹم اور نظامات ہیں ان تمام نظامات پر اللہ کے نظام نے فاتح ہونا ہے. اب وہ نظام کون سا ہے جو تمام دنیا کے نظاموں پر غلبہ عطا کرے گا اللہ اس کو؟ وہ نظام اسلام ہے. وہ نظام وہی ہے کہ جس کو 1,24,000 انبیاء لے کر آئے ہیں. توجہ فرمائیں، کون سا نظام ہوگا؟ اس نظام کو 1,24,000 انبیاء لے کر آئے، سارے کے سارے معصوم ہیں. اس نظام کو اللہ نے عام انسانوں کے ہاتھوں میں نہیں دیا، بلکہ فرمایا کہ یہ امانت ایسے انسانوں کے ہاتھوں میں دوں گا جو ساری زندگی جن کی پاکیزگی سے گزری ہوگی، جو معصوم ہوں گے، جو شجاع ہوں گے، جو زمانے کے بابصیرت ہوں گے، زمانے کے عاقل ترین ہوں گے، زمانے کے شجاع ترین ہوں گے، پاکیزہ ہوں گے، بابصیرت ہوں گے، کسی شیطانی طاقتوں سے ڈرنے والے نہیں ہوں گے، جن کا مقام اللہ کے نزدیک پوری دنیا سے سب سے زیادہ ہوگا. وہ کون ہے؟ وہ انبیاء. اسلام کی بات کس نے کی ہے؟ آپ ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں، جانتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ اپنے زمانے کا نبی سب سے زیادہ عاقل ہوا کرتا تھا یا نہیں؟ اس لیے نہیں کہ ہم مذہبی لوگ ہیں، یہ نہیں، عقلی طور پر بھی بتائیں اور نقلی طور پر بھی ہمیں معلوم، تاریخ کے طور پر بھی معلوم ہونا چاہیے. اپنے زمانے میں ہر نبی سب سے زیادہ سمجھدار ہوا کرتا تھا، سب سے زیادہ عاقل ہوا کرتا تھا، سب سے زیادہ پاکیزہ ہوا کرتا تھا، سب سے زیادہ عبادت کرنے والا وہ وقت کا نبی ہوا کرتا. اللہ نے اس لیے ایسی امانت ایسے امیر لوگوں کے ہاتھوں میں دی ہے. ذرا آپ تصور کریں، جس نظام کو حضرت ابراہیم جیسی ہستی آگے بچائیں اور دنیا تک منتقل کرے، اس نظام کو الہی نظام کہتے ہیں. جس نظام کی بات صحرا کا بابا کرے اور پتھر کھا کے لوگ روحان ہو جائے، اس نظام کو اسلام دین کہتے ہیں. اس نظام کو دین اسلام کہتے ہیں، اس نظام کو پاکیزہ نظام کہتے ہیں. ذرا آپ تصور کیجیے، جس نظام کے لیے اللہ کے بعد حضرت آدم سے لے کر قیامت تک آنے والی شخصیات سے سب سے عظیم شخصیت جس نظام کے لیے پتھر کھائے، اس نظام کو اسلام کہتے ہیں. اس اسلام کو قائم کرنا ہے اللہ نے پوری دنیا پر. کس کے ہاتھوں کرے گا؟ کون ہے وہ ہستی جو آنے والی ہے؟ کون ہے وہ ہستی جو اس پورے عظیم نظام کو پوری بشریت پر لاگو کرے؟ نہیں. اللہ نے سورۃ القصص میں فرمایا، پوری توجہ آپ کی جامعات کو ختم کر رہا ہوں. اللہ نے قرآن مجید سورۃ القصص کی آیات ہے، وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ. اللہ نے ارادہ کر لیا ہے کہ زمین پر جو مستضعف ہیں، جو مظلوم لوگ ہیں، ان کے ساتھ وعدہ کیا ہے. اللہ نے ارادہ کر لیا اس بات کا کہ ان پر احسان کروں. کس بات کا احسان کروں؟ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ. ان کے بس لوگوں پر یہ احسان اللہ کرنا چاہتا ہے کہ ان کو زمین کا امام بناؤں اور زمین ان کے قدموں میں ڈال دوں. یہ کس کا وعدہ ہے؟ کیا بڑا وعدہ ہے کہ اللہ پوری زمین کی حکومت دینا چاہتا ہے. توجہ فرمائیں، قرآن مجید کی آیت ہے. ایک اور آیت ہے سورۃ نور، آیت نمبر 55 ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات. اللہ کا وعدہ ہے آپ میں سے ان لوگوں کے ساتھ جو مومن ہیں. توجہ فرمائیں، جو مومن ہیں، وعملوا الصالحات، اور جو صالح ہیں، ان سے وعدہ ہے. کس چیز کا وعدہ ہے؟ لا یستخلفنہم فی الارض. اللہ نے مومنین سے وعدہ کیا ہے، صالحین سے وعدہ کیا ہے اس بات کا کہ
پوری زمین کی حکومت ان کو عطا کرے. کس سے وعدہ ہے؟ مومنین سے. آپ گھبرا گئے، آپ سے اللہ وعدہ کر رہا ہے. آپ مومن ہیں یا نہیں؟ ناراض ہو رہے ہیں پہ اللہ آپ سے بڑا وعدہ کر رہا ہے اور آپ پریشان ہو رہے ہیں. مومنین سے وعدہ ہے نا. یہ قرآن ہے نا. اللہ نے وعدہ کیا مومنین سے، صالحین سے وعدہ، مستضعفین سے، مظلومین سے وعدہ. مظلومین سے مراد، مستضعفین سے مراد مومنین، صالحین. اس سے وعدہ ہے کس چیز کا؟ پوری دنیا کی حکومت. اب آپ بتائیے، جب اللہ نے کہا پوری دنیا کی حکومت دینی ہے تو اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے کیا ایک ملک کی حکومت ہے؟ دو ملکوں کی حکومت ہے؟ اہل علم تشریف فرمائے. تو اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی جب اللہ نے کہا فی الارض، یعنی پوری زمین کی حکومت دوں گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک دو ملکوں کی حکومت نہیں مومنین کو ملنے والی، بلکہ 7 بڑے اعظموں کی حکومت. 7 بڑے اعظموں کی حکومت ملنی ہے. 7 بڑے اعظموں کی حکومت امام زمانہ اور امام زمانہ کے پیروکاروں نے کرنی ہے. یعنی پوری دنیا پر حکومت امام مہدی علیہ السلام اور امام مہدی علیہ السلام کے پیروکاروں نے کرنی ہے. یا قائم آل محمد بلند کر صلوات. آج کل ایک معلومات اندازے کے مطابق انسانیت کتنی ہے؟ انسان کتنے انسان ہے پوری دنیا میں؟ تقریباً اگر ہم محتاط اندازہ لگائیں تو کتنے انسان ہیں؟ جی ذرا معلومات ہوں گی آپ. پوری دنیا میں اس وقت بشریت کتنی ہے؟ تقریباً 7 ارب، 7 سے 7.5 ارب انسانیت ہے پوری دنیا میں. تو جب امام تشریف لے آئیں گے، آپ کے اور میرے امام مثلا آج آ جاتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 7 ارب انسانوں پر آپ کی حکومت، آپ کے زمانے کے امام کی حکومت. مومنین کو چھوٹی بات نہیں ہے، چھوٹا وعدہ نہیں ہے اللہ کا، بہت بڑا وعدہ ہے. یعنی 7 ارب انسانوں پر اللہ کے نظام کی حکومت ہے. کن کے ہاتھوں ہوگی؟ امام زمانہ کے ہاتھوں اور آپ مومنین کے ہاتھوں. امام زمانہ کے سپاہی آسمان سے نازل نہیں ہوتے، امام زمانہ کے سپاہی زمین سے نہیں نکلیں گے، بلکہ اسی مخلوقات اور اسی بشریت سے ہوں گے. وہ انسان ہوں گے، کہا وہ پاکیزہ ہوں گے، وہ طاہر ہوں گے، دیندار ہوں گے، نمازی ہوں گے، شجاع ہوں گے، بابصیرت ہوں گے. جب بھی اسلام کے دفاع کے لیے میدان میں اتریں گے، پوری دنیا ایک طرف ہوگی، امام کے ماننے والے ایک طرف ہوں گے. علی حق نعرہ حیدری. ڈٹ جانے والے ہوں گے علمی میدان میں، روحانیت کے میدان میں، تقوی کے میدان میں، عبادت کے میدان میں، شجاعت کے میدان میں، علمی ابحاث کے میدان میں، بصیرت کے میدان میں. ہر لحاظ سے وہ کامل ہوں گے باقی لوگوں سے. تو لہذا پتہ یہ چلا کہ کوئی ایسی قوم ہے جو اللہ کے اس برحق نمائندے کا ساتھ دے گی، اور اس کے ذریعے امام زمانہ، اس قوم اور ان افراد کے ذریعہ امام زمانہ علیہ السلام پوری دنیا پر اللہ کے نظام کی بات کریں. ذرا وظیفہ دیکھیے، یہ مقدمہ تھا. ذرا وظیفہ دیکھیے ہمارا کتنا بڑا بنتا ہے وظیفہ. یعنی اللہ کا نظام کون سا ہے؟ اسلام. پیغمبر اسلام کے بعد سب ائمہ نے اسی نظام کی بات کی. جب امام مہدی علیہ السلام آئیں گے تو وہ بھی اسی نظام کی بات کریں گے. تو اس کا مطلب یہ ہوا عزیزو کہ امام کے سپاہی وہ ہوں گے جس نے اسلام کو پڑھا ہوا ہو. رات نہیں کہاں کے پڑھے لکھے ہوں گے؟ امریکی یونیورسٹیوں کے پڑھے لکھے ہوں گے. امام نے کون سا نظام قائم کرنا ہے؟ جس کی اپنی عدالتیں ہیں، جس کا اپنا ایجوکیشن سسٹم ہے، جس کا سارا نظام اپنا نظام ہے، سارے نظام اس کے اندر موجود ہے، اور کوئی اتنی اہمیت کا حامل ہے
کہ یہ نظام بشریت کی اس دنیا میں بھی حفاظت کر سکتا ہے اور آخرت میں بھی حفاظت کر سکتا ہے. اتنا پختہ نظام ہے یہ، جس کو امام زمانہ لے کر آئیں گے. یہ اللہ کا دیا ہوا نظام ہے، دنیا کا بنایا ہوا نہیں ہے. یہ کیپٹلزم نہیں ہے، یہ سوشلزم نہیں ہے، یہ کمیونزم نہیں ہے کہ دنیا کو چند سال دھوکہ دے کر اس نظام پر چلا سکتے ہیں، لیکن کچھ سالوں کے بعد پتہ چلتا ہے کہ یہ نظام سب سے زیادہ کرپٹ نظام ہے. تو مجھے فرما رہے ہیں یہ وہ نظام ہوگا امام زمانہ کے ہاتھوں میں اور آپ لوگوں کے ہاتھوں میں کہ جو نظام اللہ کا دیا ہوا ہے، جو پاکیزہ نظام ہوگا، جس کے اندر اتنی صلاحیت موجود ہوگی کہ وہ ہر طرح کی برائی کو ختم کر کے عدالت قائم کرے. یہی وجہ ہے کہ جب امام مہدی علیہ السلام کی حکومت ہوگی، روایات میں یہ بات آئی ہے کہ اس وقت ظلم و ستم نہیں ہوگی، درندے اور بکری جیسے جانور ایک ہی جگہ سے پانی پیئیں گے، امنیت عروج پر ہوگی، سخاوت عروج پر ہوگی. میں نے روایات میں پڑھا ہے صدقہ دینے والے ہوں گے، صدقہ لینے والا کوئی نہیں ہوگا. اس طرح کا یہ نظام ہوگا دوستو، اتنا عظیم نظام ہوگا. آج دنیا کی طاقتیں زور لگا رہی ہیں کہ مہنگائی کو ختم کر دیا جائے، مہنگائی بڑھتی چلی جا رہی ہے. جب زہرا کا 12واں لال آئے گا، اس مہنگائی کے جیسے کئی مسائل کو ختم کر کے امن قائم کرے گا. اس نظام کی انتظار ہے آپ کو. اے عزیزو، اے بزرگوں، اس نظام کی طرف ہم نے بڑھنا ہے. اس نظام کی تیاری ہم نے کرنی ہے. اس نظام کے لیے پڑھے لکھے احباب شورب سے نہیں آئیں گے، بلکہ پڑھے لکھے احباب اس نظام سے ہوں گے جس نظام کو کربلا والوں نے بچایا ہے. کربلا والوں کے نظام کی بات ہوگی، نجف والوں کے نظام کی بات ہوگی، قوم والوں کے نظام کی بات ہوگی، مشہد والی ہستی کے نظام کی بات ہوگی. اس نظام کو جب تک ہم نہیں پڑھیں گے تیاری نہیں ہو سکتی. توجہ فرما رہے ہیں، سمجھا تو نہیں گئے. اس دین مبین کی تیاری جب تک بشریت نہیں کرتی، جب تک انسانیت نہیں کرتی، اس وقت تک امام کا ظہور نہیں ہونے والا. تسلی رکھیے. میں نے روایات میں بعد میں پڑھا ہے کہ ظہور کی تاخیر جو ہو رہی ہے وہ اس لیے ہو رہی ہے کہ لوگ آمادہ نہیں ہیں، شیعہ آمادہ نہیں ہے، مسلمان آمادہ نہیں ہے، انسان تیار نہیں ہے اس نظام کو پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے اور اس پر عمل کرنے کے لیے. توجہ فرمائیں، اس نظام کو جب تک ہم نہیں پڑھیں گے، جب تک صحیح معنی میں اپنی زندگیوں میں نہیں اتاریں گے، ظہور نہیں ہو سکتا. اے برادران عزیز، مہدویت کو بڑی دقت سے پڑھنا ہوگا، امام زمانہ کے نظام کو دقت سے پڑھنا ہوگا. یہ نہ ہو کہ فقط یہ کہا جائے کہ ہمارے امام آئیں گے گردنیں اڑائیں گے. نہ بھائی، وہ تو رحمت العالمین کے بیٹے ہیں، انہوں نے پوری بشریت کو اپنے ساتھ لے کے چلنا ہے. امام کوئی ایک گروہ کا امام نہیں ہے، امام پوری کائنات کا امام ہوتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علی حق نعرہ حیدر علی، خاندان زہرا پر بلند تر صلوات. اسی وجہ سے اے مومنین کرام، یہ روایات میں آیا ہے کہ جب زہرا کا یہ چاند خانہ کعبہ کی چھت پر ظہور فرمائیں گے تو جب یہ دعوت دیں گے بلند آواز میں تو اس طرح فرمائیں گے، یا اہل العالم انا المہدی، اے پوری دنیا کے انسانوں سن لو میں مہدی ہوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اس طرح کی آواز بلند کریں، پوری بشریت کو بلائیں گے، پوری انسانیت کو بلائیں گے. اور یاد رکھیے، جس طرح مہدویت اہل بیت کے مکتب یعنی مکتب اہل بیت نے بتائی ہے، کسی فرقے نے نہیں بتائی، وہ آپ کی ہے اور آپ نے اسی کو اسی طرح پڑھنا ہوگا. اس مہدویت کا پرچار مسلمانوں کا حق بنتا ہے، مسلمانوں میں سے بھی شیعوں کا حق زیادہ بنتا ہے. اس نظام کا تعارف کرنا ہے. کتنا تعارف ہم کروا رہے ہیں، ناراض نہیں ہونا. پاکستان کے اندر کتنے شیعہ ہیں بھلا؟ پاکستان کے اندر
تشیع کی کتنی تعداد ہے ایک اندازے کے مطابق؟ 5 سے آپ ایسے کھولتے نہیں ہیں یا میرا امتحان لے رہے ہیں؟ ماشاء اللہ شہر کے بندے ہیں پڑھے لکھے احباب ہیں پریشان ہو کے سنتے ہیں ایسی باتیں پھر بولا کریں جب کچھ چیز پوچھی جائے تو اندازہ لگا دیا کتنے ہیں 5 سے 6 کروڑ ماشاء اللہ پتہ ہے آپ کو پتہ بول نہیں رہے میرا امتحان لے رہے ہیں 5 سے 6 کروڑ بھائی جان جو پڑھے لکھے جوان بیٹھے ہیں سے بات آپ جانتے ہیں باتیں 5 کروڑ سے 6 کروڑ شیعہ باقی کتنے بات کریں پاکستان کے اندر مسلمان 16 سے 17 کروڑ میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں آیا ان 16 یا 17 کروڑ مسلمانوں کو ہم پاکستان کے شیعوں نے مہدویت کتنی سمجھائی ہے؟ ناراض نہیں ہونا کیونکہ امام کے ماننے والے ہم ہیں دعویٰ دار ہم ہیں نا ایسے ہے نا ہم کہتے ہیں کہ جو ہم مہدی مانتے ہیں وہی مہدی آنے اور اس میں شک ہی نہیں ہے وہ اسی مہدی کی بشارت پیغمبر اسلام نے دی ہے تو ہم 5 کروڑ شیعوں نے 16 سے 17 کروڑ اہل سنت بھائیوں کو یا باقی مسلمانوں کو کتنی محدودیت سمجھائی ہے اس سے بڑھ کے سوال 21 سے 22 کروڑ مسلمانوں کا ملک ہے آپ نے پورے مسلمانوں سے مخاطب ہیں میرے مخاطبین پورے مسلمان ہیں کیونکہ شیعہ نہیں ہیں اس سوال میں پاکستان کے مسلمانوں سے یہ پوچھتا ہوں جس ہستی پر سب اسلامی فرقوں کا اتحاد اور اتفاق ہے کہ امام مہدی تشریف لے آئیں گے اس شخصیت کے بارے کسی ایک بندے نے کسی یونیورسٹی میں پی ایچ ڈی کی ہے راز تو نہیں ہو گئے ذرا تو صبر کیجیے عام ہستیوں پر 40 یونیورسٹیز میں پی ایچ ڈی ہو اور جس پر تمام مسلمانوں کے دل کے متفق ہے اس شخصیت پر ایک بھی بندہ پی ایچ ڈی نہ افسوس نہیں افسوس ہے کہ ڈاکٹر اسرار پر ہو لیکن اپنے مذہب یا اپنے زمانے میں یہ کوئی عالم دین تھے شخصیت اتنی تھے نا عالمی شخصیت تو نہیں تھی سہر القادری صاحب یا دیگر جو شخصیات ہماری ہیں مثلا ٹونیشیا میں پاکستانی شخصیات یا غیر اسلامی شخصیات غیر پاکستانی شخصیات جو معاشرے کی تھوڑی زیادہ پڑھی لکھی ہوتی ہیں ان پر کتنی پی ایچ ڈی ہو رہی ہیں اور جو زمانے کا امام ہے مسلمان اس پر کتنی پی ایچ ڈی کر رہے ہیں اچھا شیعہ کتنا کوشش میں ہے کہ اس امام پر یونیورسٹی میں کالجوں میں جا کے پڑھا جائے بوال ہو بیٹر ہو اور پی ایچ ڈی کی جائے کتنا ہمارے سٹیجوں پر اس شخصیت کا بیان ہوتا ہے اس کا نظام کیسے ہوگا اس کی حکومت کیسے ہوگی پوری دنیا کے فرقوں کو ڈیل کیسے کریں گے پوری انسانیت کے ساتھ کس طرح سلوک ہوگا امام کا امام کی حکومت کیسے چلے گی کبھی سوچا ہے آپ نے راز تو نہیں ہوگا کہ آج کے تشیع کا کیا وظیفہ بنتا ہے فقط نماز پڑھ لے فقط روزہ رکھ لے یا اس امام زمانہ کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا ہے تو وظیفہ بنتا ہے یا نہیں بنتا اللہ کہہ رہا ہے پوری دنیا کا نظام آپ کے قدموں میں ڈال دوں گا اس کا مطلب بڑی ذمہ داری ہے اللہ نے بھی ایسی قوم سے یا ایسے گروہ سے ذمہ داری کبھی نہیں پوری کروائی یاد رکھیے گا اللہ بھی اسی سے کام لیتا ہے اس قوم سے کام لیتا ہے جس قوم کے اندر صلاحیت موجود ہو توجہ فرما رہے اللہ فرما رہا ہے اتنی بڑی ذمہ داری آپ کو دینے والا ہو اتنی بڑی حکومت آپ کو دینے والا ہو لیکن اے وہ قوم مجھے بھی ایک چیز ڈیمانڈ ہے ایک چیز مطلوب ہے وہ تم کرو وہ کون سی چیز ہے اللہ فرما رہا ہے وہ یہ ہے کہ تمہارے اندر وہ صلاحیت پیدا ہونی چاہیے تمہارے اندر وہ صلاحیت ہو کہ وہ اس نظام کو تم سنبھال سکو ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم اللہ نے اس وقت تک کسی قوم کی حالت نہیں بدلی جب تک وہ قوم اپنی حالت خود نہ بدلے قرآن کی ہے یعنی جب تک اس کے اندر خود کو صلاحیت پیدا نہ ہو اللہ نے اس کی صلاحیت کبھی نہیں دکھائی کبھی نہیں اس قوم کی حالت بدلی تو پتہ چلا
ایک نظام کو لے کے چلنے کے لیے صاحب صلاحیت ہونا پڑے گا. اس قوم کو، اس گروہ کو، اس مکتب کو اگر صاحب صلاحیت نہیں ہوتا، امام ظہور نہیں فرمائیں. صاحب صلاحیت سے کیا مراد ہے؟ آخری بات کر کے آپ کی دعوت کو ختم کرتا ہوں دوستو. صاحب صلاحیت سے مراد یہی ہے کہ آیا وہ دین کو جانتا ہے یا نہیں، آیا امام زمانہ کے نظام کو جانتا ہے یا نہیں جانتا. آیا صاحب صلاحیت سے مراد یہ ہے کہ آیا وہ نمازی ہے کہ نہیں ہے، آیا وہ اچھا انسان ہے کہ نہیں ہے، آیا وہ بصیرت ہے کہ نہیں ہے، آیا وہ شجاع ہے کہ نہیں ہے، آیا وہ دنیا کے حالات کو جانتا ہے کہ نہیں جانتا، آیا وہ اپنے مکتب سے اگر رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا، آیا وہ والدین کا احترام کرتا ہے یا نہیں، آیا وہ مومنین کا احترام کرتا ہے یا نہیں، آیا وہ معاشرے کے اندر امام زمانہ کا سپاہی بن کے رہتا ہے یا کسی ظالم کا سپاہی بن کے رہتا ہے. گھبراہ تو نہیں. صلاحیت سے تو یہی مراد ہے نا کہ نظام کو جانتا ہو، نظام کا عامل ہو، نظام پر عمل کرنے والا. تو عزیزو، جب تک ہم اس نظام کو صحیح معنی میں پڑھ کے اس پر عمل نہیں کریں گے، اس وقت تک ہم امام زمانہ کے سچے سپاہی نہیں بن سکتے. چلے جائے جہاں کو چلے جائے، قرآن کو اٹھا کے دیکھ لیں، روایات کو اٹھا کے دیکھ لیں. آپ ذرا تصور کیجیے، ہم اس اسلام کو ہلکا لیتے ہیں. اس اسلام کو بچانے کے لیے حسین جیسی ہستی نے سب کچھ قربان کر دیا. یہ کوئی عام بات ہے؟ یہ کوئی عام نظام ہے دوستو؟ فقط حسین نہیں بلکہ اس نظام کو بچانے کے لیے تطہیر کی پلیاں بیویوں نے بھی 6 ماہ سفر کیا ہے. یہ کوئی عام بات نہیں ہے دوستو. فقط حسین نے اس نظام کو نہیں بچایا. ہم معمولی نہ سمجھے اس نظام کو. ہمارے بچے لاکھوں روپے خرچے کر کے ہم غیر اسلامی نظام کو پڑھائیں، لیکن وہ نظام جس نظام پر اہل بیت کی محنت لگی ہے اس نظام سے آشناس نہ کریں. ہمارے بچے وہ نظام نہ پڑھیں اور وہ تیاری نہ کریں جس تیاری کی امام زمانہ کو ضرورت ہے. اے مومنین کرام، کوئی اور فرقہ کرے یا نہ کرے، کوئی اور دیندار کرے یا نہ کرے، مکتب اہل بیت پر واجب اور عاجب اور ضروری ہے کہ وہ اہل بیت کے نظام کو پڑھے بھی اور اس پر عمل بھی کرے. کوئی اور کرے یا نہ کرے. آپ توجہ کیجیے اے مومنین کرام، اس نظام کو بچانے کے لیے زہرا کو بھرا کر دیا. آپ کے سامنے خداوند مطالعہ کو سلامت رکھے. کتنی محبت ہے آپ کو اس خاندان کے ساتھ. اسی نظام کو بچانے کے لیے میرے حسین نے کیا باقی بچایا ہے. ذرا کربلا کے میدان میں جائیے، جب سب لوگ روک رہے تھے تو حسین نے کہا کہ یاد رکھو میرے نانے کا دین خطرے میں ہے، میں حسین اس دین کو بچانے کے لیے جا رہا ہوں. عزادارو، آپ یہ ساری چیزیں سنتے رہتے ہیں. جب حضرت محمد حنفیہ تشریف لے آئے اور کہا حسین سے، اے مولا اگر آپ جاتے ہیں، عراق کا سفر کرتے ہیں، جبلوں کا سفر کرتے ہیں، سہارا کا سفر کرنا چاہتے ہیں، بے شک آپ جائیے، لیکن ان تطہیر کی مالکہ بیویوں کو تو یہاں پہ رہنے دو، ان کو نہ لے جاؤ. حسین نے رو کے کیا فرمایا تھا؟ فرمایا تھا جب تک زینب کربلا نہیں آئے گی دین نہیں بچ سکتا. اس وقت تک دین نہیں بچتا. کتنا کیا قصور تھا بیویوں کا، کیا قصور تھا امام حسین کا. اس دین کو بچانے کے لیے سب کچھ قربان کر دیا. ہم روتے کیوں ہیں مسلمانوں؟ ہم اس لیے روتے ہیں کہ جنگ تھی نا مسلمانوں کے درمیان. ہم مانتے ہیں، آپ کی بات مان جاتے ہیں کہ مسلمان لڑ رہے تھے، مسلمان لڑ رہے تھے، مردوں کے ساتھ جنگ ہوتی ہے. یہ مسلمان آ جاتے نا، جب حسین نے زین چھوڑی تھی نا سجاد کے دروازے پر آ کے کہتے سجاد مردوں کی جنگ تھی، جنگ ہوتی رہتی ہے، تمہارے مرد شہید ہو گئے ہیں، بچ گئی ہیں تمہاری خواتین، عورتیں بچ گئی ہیں، یہ محمل ہیں، لے کے واپس چلے جاؤ.
اے شیعو اے مسلمان بھائیو، ہم نہ روتے آج گریہ نہ کرتے، لیکن عزادارو ایسا نہ ہوا جو ہی شبیر نے زیر چھوڑی یہ مسلمان خیام میں آ گئے اور یہ آواز بلند ہوئی، لوٹو تبرکات علیہ رسول کو قیدی بنا کے لے چلو آل رسول کو۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا یہ بیویاں یہ رسیاں ان کو جب پہنائی گئی کیا یہ کوئی عادی تھی؟ کیا قید ہونے کی یہ بیویاں پہلے کوئی عادی تھی؟ نہیں عزادارو، جب ان کے سامنے یہ زیور آئے اللہ جانے کس طرح بیویوں نے یہ پہنے، میں یہ نہیں پڑھتا، آپ یہ سن چکے ہیں، بس اتنا ضرور پڑھتا ہوں بیویوں نے قیدیوں والے زیور پہن لیے، عزاداروں قید کے لیے تیار ہو گئی، دین کو بچانے کے لیے محملوں پر سوار ہو گئی۔ عزاداروں جب یہ محمل چلے ایک اونٹ نے قطار کو چھوڑ کے دوسرے اونٹ کے کان سے اپنا منہ ملایا اور کوئی بات کی، عزاداروں جس طرح بی بی دیکھ رہی تھی پوچھا میرا امام بیٹا سجاد یہ بتاؤ یہ اونٹ دوسرے اونٹ کو کیا کہہ رہا تھا؟ تو امام نے کہا اماں یہ اونٹ دوسرے ساتھی کو یہ کہہ رہا تھا کہ اے میرے ساتھیوں آرام سے چڑھائیاں چڑھنا، آرام سے اترنا، تمہاری پشتکار کوئی عام بیویاں نہیں ہے بلکہ زہرا کی بیٹیاں بیٹی۔ اے میرا کریم اللہ محمد و اہل بیت محمد کا واسطہ